بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احسانات باری یاد کراتے ارشاد ہوتا ہے اللہ وہ ذات کریم ہے. سخرکم البحر، تمہارے لیے سمندروں دریاؤں کو پانیوں کو بھی مسخر کر دیا، یعنی تم انہیں استعمال میں لاتے ہو، ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو. لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے تم ان کو ذرائع سفر کے طور پر استعمال کرتے ہو، کشتیاں اور جہاز چلاتے ہو. بے شمار نعمتیں اس نے رکھ دیں، خوراک رکھ دی تمہاری، مچھلیاں پکڑتے ہو، استعمال کرتے ہو، اس کی تہ میں موتی اور رزق کے ذرائع رکھ دیے. اب تو سمندروں کی تہ سے تیل تک نکال رہے ہو، تو جس طرح چاہتے ہو ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو. یہ اس ذات کریم کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیے. جس طرح زمین کے خزانوں کو استعمال کرتے ہو، اسی طرح سمندری خزانوں پر بھی تمہیں اختیار دے دیا. رزق تلاش کرتے ہو، ذرائع سفر بناتے ہو. یہ سارے احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں لعلکم تشکرون، کہ تم اس ذات کریم کا شکر ادا کرو. قدرت جو ان سے کام لیتی ہے وہ تو الگ ہے، جیسے بھاپ بنتی ہے، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے، یہ تو کام اللہ کریم ان سے لیتا ہے. تم خود بھی تو بے شمار فوائد حاصل کرتے ہو، براہ راست رزق حاصل کرتے ہو، بے شمار سمندری خزانے زر و جواہر حاصل کرتے ہو، بے شمار جڑی بوٹیاں سمندر سے آتی ہیں، دوائیں بناتے ہو. تیل کے ذخائر دریافت کر لیے انسانوں نے، سمندروں کی تہ سے تیل نکالا جا رہا ہے، ذرائع آمد و رفت کے طور پر استعمال کرتے ہو. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دی ہیں، اور اس لیے آسان کر دیا لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کہ تم اس کی مہربانی سے اس میں رزق اور آسانیاں اور زندگی کی سہولیات پاؤ. اس سب کا تقاضا یہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو.
شکر ایک بہت وسیع لفظ ہے کہ شکر، اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور اس پر بہت لکھا گیا، بڑا بیان کیا گیا، مختلف اہل اللہ کی طرف بے شمار مختلف اقوال منسوب ہیں، انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ، لیکن سب کا ما حصل اور اتفاق ایک بات پر ہے کہ شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ اللہ کی اطاعت ہے، اور سب سے بڑی ناشکری عدم اطاعت ہے۔ اطاعت نہ کرنا ناشکری ہے، اللہ کریم کی اطاعت کرنا یہ شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو فرمایا یہ ساری نعمتیں تمہیں اس لیے دی ہیں کہ تم صدق کے دل سے اس کے ممنون ہو جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، اس کے احسانات کو مانو۔ پھر یہی نہیں کہ اس نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا، تم استعمال کرتے ہو۔ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے تو ارض و سما کو تمہارے لیے ذریعہ آرام، سکون اور ذریعہ رزق اور بے شمار سہولتوں کا سبب بنا دیا۔ آسمانوں میں جتنے ستارے، سیارے، ایک بے شمار وسیع کائنات ہے، ہر ستارے، ہر سیارے کا اثر زمین پہ پڑتا ہے۔ ہم سورج کو تو دیکھتے ہیں کہ زمین پہ سورج کا براہ راست اثر آتا ہے، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، حرارت ہوتی ہے، چیزوں میں نمو پیدا ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں۔ چاند کو ہم دیکھتے ہیں، چاندنی آ جاتی ہے زمین پر، لیکن اس طرح سے جتنے ستارے، جتنے سیارے جو سماوی میں ہیں، سب کا اثر زمین پہ پڑتا ہے، جس میں سے بہت سی چیزیں سائنسدانوں نے دریافت کر لی ہیں۔ جو اثر زمین پہ سیارگان کا آتا ہے، اس سے زمین میں مختلف طرح کی رویدگی، ان میں مختلف طرح کے ذائقے، مختلف طرح کی تاثیریں پیدا ہوتی ہیں، پھلوں میں، جڑی بوٹیوں میں، فصلوں میں، جانوروں میں، جانداروں میں، پرندوں میں، حیوانوں میں، مچھلیوں میں۔ ایسے عجیب اثرات ہوتے ہیں کہ سویڈن میں بندرگاہ جو تھی، اس میں اکثر مد و جزر پانی میں آتا رہتا تھا۔ عجیب اللہ کریم کی قدرت ہے کہ سمندروں میں چاند کے طلوع و غروب اور اس کی طاقت جوں جوں وہ بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے تو سمندروں میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے۔ ایک عجیب کوئی رشتہ ہے چاند کے ساتھ سمندروں کا۔ تو حکومت نے، کافی سال پہلے کی بات ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دیوار بنا دی جائے جس میں جہازوں کے آنے جانے کا صرف راستہ رکھا جائے، باقی جو سمندری مد و جزر ہے وہ بندرگاہ کو خراب نہ کرے، ڈسٹرب نہ کرے۔ چنانچہ انہوں نے سمندر میں ایک رکاوٹ کھڑی کر دی کہ جو لہریں اٹھتی ہیں اس دیوار سے ٹکرا کر پیچھے چلی جائیں اور بندرگاہ میں پانی ساکن رہے۔ پانی تو ساکن ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ اس میں جتنی مچھلیاں تھیں چند دنوں بعد وہ مرنا شروع ہو گئیں اور پانی پر تیرنے لگیں۔ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو ہمارے یہ اہل مغرب جو ہیں، ان کی تہذیب عجیب ہے۔ یہ انسانوں کو تو بے دریغ قتل کرتے ہیں، دوائیں ایسی بناتے ہیں جس سے انسان مرتے رہیں، لڑائیاں، ہتھیار ایسے بناتے ہیں بے دریغ انسانیت کا قتل، لیکن
جانوروں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو بڑا شور اٹھا کہ اتنی مچھلیاں مر گئی. یہ وہ جب ریسرچ کی گئی کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو دیوار بنائی ہے نا، تو سمندر میں جب پانی میں اتھل پتھل ہوتی، جوار بھاٹا آتا ہے تو نیچے کا پانی اوپر کا نیچے چلا جاتا ہے تو آکسیجن برابر رہتی ہے. جب وہ ساکن ہو گیا تو نیچے کے پانی سے آکسیجن کا ذخیرہ کم ہوا تو مچھلیوں کو موت آ گئی. بغیر آکسیجن کے تو نہیں، وہ مرنا شروع ہو گئی. چنانچہ وہ دیوار اٹھا دی. تو یہ چند چیزیں تو انسان نے دریافت کر لیں کہ سورج کا اثر یہ ہے، چاند کا یہ ہے، لیکن ہر ستارے، ہر سیارے کا ایک اثر زمین پہ آتا ہے اور اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب زمین میں جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ بالآخر نتیجتاً ان سے انسان استفادہ کرتا ہے. کوئی اس کی دوا کے کام آتا ہے، کوئی چیز اس کی غذا بن جاتی ہے، کہیں اس کا لباس بنتا ہے، کہیں اس کے مکان کا میٹیریل بنتا ہے. تو ساری چیزیں فرمایا تمہارے لیے مسخر کر دیں کہ تم ان کو استعمال میں لاؤ. بے شمار جانور پیدا کر دی. اب جتنے حلال جانور ہیں وہ کسی نے ایک مصرع بھی کہا تھا، ہمارے یہ ایک طبقہ ہے شعراء کا اور دانشور کہلاتے ہیں، یہ ہمیشہ انہیں دین پر طنز کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور جتنا کسی شعر میں کسی مصرعے میں دین پر طنز ہو وہ اتنا معاشرے میں بڑا مقبول، بڑی واہ واہ ہوتی ہے. تو قربانی کے بارے کسی نے ایک مصرع کہا تھا کہ وہی ذبح بھی کرے اور وہی لے ثواب الٹا. کہ عجیب بات ہے کہ ذبح تو جانور ہوتا ہے، انسان اس کو مار بھی دیتا ہے اور ثواب بھی انسان کو ملتا ہے. ہاں یہ حق ہے، اس لیے کہ جانور انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. حلال جانور کو ضائع نہ کرے لیکن ذبح کر کے استعمال کرنے کا اسے حق ہے. اور جو جانور انسانی غذا کے لیے ذبح ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی منزل پا لی، جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا وہ مقصد اس نے پا لی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شکار کے بڑے عادی تھے، شکار کیا کرتے تھے، اور دہلی کے نواح میں بڑا شکار ہوتا تھا. بے شمار ہرن ہوتے تھے، ویرانے تھے، ارد گرد میدان بھی تھے، جنگلات بھی تھے. تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں بیچارے، آزادی سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں، اس زمانہ تو تیروں کا تلواروں کا تھا، تو آپ انہیں تیروں سے گرا کر شکار کر لیتے ہیں. انہوں نے فرمایا شکار میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ چھپنا، شکار کو تلاش کرنا، گھات لگانا، اتنے قریب جانا کہ اس پہ تیر چلایا جا سکے پھر اسے گرا لینا، یہ ساری جہاد کی مشق ہے. یہ ساری فوجی ٹریننگ ہے. دشمن کو تلاش کیا جائے، اس کے قریب پہنچا جائے، اسے گرا لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پاکیزہ رزق ہوتا ہے جو شکار کا ہوتا ہے، کہ اللہ کا مال ہے اور بندہ شکار کر کے براہ راست اللہ سے لے لیتا ہے. درمیان میں نہ کوئی دوسرا مالک ہے، نہ کوئی قصاب ہے، نہ کوئی بیچنے والا ہے، نہ خریدنے والا ہے. تو یہ اطیب الرزق ہوتا ہے، سب سے پاکیزہ رزق. جس بات کی تمہیں فکر ہے، حلال جانور اللہ نے انسان کی خوراک بنائے ہیں، ضائع نہ کرے، اتنے نہ مارے جو ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے لیے شکار کرے یا ذبح کرے تو یہ اس جانور اپنے مقصد کو پہنچ گیا، وہ اسی لیے پیدا کیا گیا. تو فرمایا یہ باقی بھی تو ساری اسی کی مخلوق ہے.
کسی پر تم سواری کرتے ہو، کسی کے کھال استعمال کر رہے ہو، کسی کی ہڈیاں استعمال کر رہے ہو، کسی کا گوشت کھا رہے ہو، کسی کا دودھ پی رہے ہو، یہ تمہاری طرح جاندار ہیں، مخلوق ہے، مالک ان کا بھی وہ ہے، پیدا اس نے کیا ہے، یہ تمہیں اس نے فضیلت دے دی اور ان سب کو تمہارے تابع کر دیا کہ یہ تمہاری ضرورتوں میں کام آئے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ ذرا سمجھ رکھتے ہیں، ذرا سا تفکر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر سوچتے ہیں، ان کے لیے تو ان میں بڑے دلائل ہیں عظمت الہی کے۔ انہیں تو اللہ کا ہمہ وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما مما کانوا یکسبون۔ بڑا خوبصورت سلیقہ بتایا قرآن کریم نے کہ اے میرے حبیب، جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے آپ کا دامن تھاما ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے احسانات کو نہیں مانتے، اس کی عظمت پہ یقین نہیں رکھتے، ان سے درگزر کرو، انہیں برداشت کرو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں، ایک ہوتا ہے معاشرتی جرم، معاشرے کا ایک قانون ہے، اصول ہے۔ معاشرتی جرم کیا ہے؟ کسی کی چوری کر لی، کسی کو چوٹ لگا دی، کسی کا نقصان کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی آبرو چھین، یہ معاشرتی جرائم ہے۔ یہ معاشرتی جرائم بھی ہر بندہ نہیں پوچھ سکتا، ان کے متعلق حکومت یا وہ ادارہ جو معاشرے کا ذمہ دار ہے، جسے حکومت کہا جاتا ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ ہر جرم کرنے والے کا محاسبہ کرے اور اسے سزا دے۔ میں اور آپ نہیں دے سکتے۔ معاشرتی جرائم جو ہیں ان کا محاسبہ حکومت اور حکومتی ادارے کریں گے۔ دوسرے جرائم ہیں عقائد کے بارے، کہ کوئی عقیدہ اللہ کے بارے صحیح نہیں رکھتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے صحیح نہیں رکھتا، کوئی دین کو نہیں مانتا، فرمایا انہیں برداشت کرو۔ اس کا محاسبہ حکومت کے ذمے ہے، اس کا محاسبہ ہم کریں گے، تم نہیں، تم جج نہیں ہو۔ اگر عقیدے کا اختلاف ہے تو اسے حق حاصل ہے، جو عقیدہ اس کا ہے وہ رکھے، تم اس سے تعلق نہ رکھو۔ تم نے بھی میری بارگاہ میں آنا ہے، اس نے بھی میری بارگاہ میں آنا ہے، اس کا حساب میں خود لوں گا۔ جس نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، بے شمار نعمتیں دی ہیں، جب اس کا احسان نہیں مانا جائے گا تو وہ خود پوچھے گا۔ اب بھلا یہ گنجائش کہاں نکلتی ہے کہ کوئی بندہ بندوق اٹھا لے اور قتل کرنا شروع کر دے کہ جی اسے بھی گولی مار دو، اس پر بھی بم چلا دو، یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر معاشرے کا کوئی جرم کرے گا، قانون توڑے گا، تو وہ معاشرہ پوچھے گا، افراد نہیں پوچھیں گے۔ عقیدے میں گڑبڑ کرے گا تو وہ پوچھے گا جس نے پیدا کیا، جس نے عقائد کا حساب لینا ہے۔ سو تم میں سے کوئی بھی کسی کا جج نہیں بن سکتا، کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتا، کسی پر بم نہیں چلا سکتا، کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو یہ جتنی دہشت گردی ہے، عجیب بات ہے کہ اسے اسلام سے کس طرح جوڑا جا سکتا ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بھی، اے میرے حبیب مومنین سے کہیے کہ جو کافر اسلامی معاشرے میں بھی رہتے ہیں
ان کے کفر یا عقیدے کی وجہ سے تم انہیں برداشت کرو، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ کرو، ان کے انسانی حقوق ادا کرو، ان کی جان مال آبرو کی حفاظت کرو، انہیں رزق کے وسائل تلاش کرنے دو، ان کے بچوں کی تعلیم صحت کا اہتمام کرو۔ تو کیوں عقیدہ غلط رکھا؟ فرمایا اس کا جواب میں لوں گا، یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ تو اسلام میں تو کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ عقیدے کے اعتبار سے نہ عمل کے اعتبار سے۔ عقیدے کے بارے اللہ کریم خود پوچھیں گے، اعمال میں کردار میں کرتا ہے تو وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، نہیں حکومت پوچھے گی تو حکومت سے بھی اللہ پوچھ لیں گے کہ تم نے انصاف کیوں نہیں کیا۔ سو فرمایا کل الذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے احسانات پر یقین نہیں رکھتے آپ مومنین سے فرما دیجئے انہیں برداشت کرو، ان کے ساتھ وقت آرام سے گزارو۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ ان سے انصاف کرے، ان کے کردار، ان کی سوچ، ان کے عقیدے، ان کے عمل کی جزا و سزا دینا، یہ اس کا کام ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، شعور دیا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، کتابیں بھیجی ہیں۔ اب وہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے وہ خود پوچھیں۔ اور یاد رکھو من عمل صالحا فلنفسہ، اگر تم ایمان لائے ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، تم حلال کھاتے ہو، تم سچ بولتے ہو، تو کس پر احسان کرتے ہو؟ یہ جتنا مجاہدہ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، اس کا انعام خود تمہیں کو ملے گا، کسی دوسرے پر تم احسان نہیں کر رہے۔ یا جو نہیں ایمان لاتا، یہ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تم اس پر تو احسان نہیں کر رہے، اس نے تو اپنے اس برے عقیدے کی سزا خود پانی ہے۔ تو اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، وہ دوسروں پر نیکی مسلط نہیں کر سکتا کہ بندوق لے لے اور کہ جس نے نماز نہیں پڑھی سب کو گولی مار دوں گا، یہ نہیں کر سکتے تم، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تم اپنی من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ خود بھگتے گا۔ جو معاملہ جو اس کی جواب دہی اللہ کریم نے کرنی ہے، اس میں تمہاری مداخلت کی کیا ضرورت ہے، وہ خود پوچھ لے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، اور یہ بات تو طے ہے کہ تم سب نے واپس اس کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہو، مومن بھی، کافر بھی، نیک بھی، بدکار بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، جاہل بھی، عالم بھی، مرد بھی، عورت بھی، ساری مخلوق اس کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو ان چیزوں کی جواب دہی وہ خود کرے گا۔ انسانی مزاج پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ عظمت الہی سے جب یہ ناآشنا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنی بڑائی کی فکر پڑ جاتی ہے، پھر یہ اس میں لگ جاتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ سب کو ماننا چاہیے، جو میں کہوں وہ سب کو کرنا چاہیے، میری رائے مانی جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ، بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب بھی دی، حکومت بھی دی، نبوت بھی عطا کی۔ دنیا میں جو نعمتیں بارگاہ الہی سے نصیب ہوتی ہیں ان کی انتہا کر دی، حد کر دی۔ ہدایت کے لیے کتاب نازل فرما دی، دنیا میں انہیں فرعون کی غلامی اور ذلت سے چھڑا کر حکومت عطا کر دی، ان میں انبیاء کو مبعوث کر دیا، نبوت عطا کر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر، ورزقناہم من الطیبات، اور بے پناہ پاکیزہ نعمتیں انہیں رزق کے طور پر عطا کر دی۔
کھانے کی، پینے کی، لباس کی، علم کی، ہدایت کی، بے پناہ نعمتیں عطا کر دی، آسمانی کتاب عطا کر دی، دنیاوی حکومت و اقتدار عطا کر دیا، نبوت عطا، یعنی مانوی نعمتیں بھی اور حصی نعمتیں بھی، ظاہری اور جسمانی نعمتیں بھی، باطنی اور روحانی نعمتوں کی بھی حد کر دی، بے شمار پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، فضلناہم علی العالمین، اور اس عید کے، اس زمانے کی اقوام عالم پر انہیں فضیلت دے دی، اتنی نعمتیں ان میں یکجا کر دیں کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی انعامات باری میں۔ اللہ اللہ اللہ، تورات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اقتدار، ملک، خطے زمین، حکومتیں دیں، میرے ان احسانات کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ یہاں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان نہیں ہو رہی، بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں بھی ہم نے قرآن عطا کیا ہے، تم میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تمہیں بھی بے شمار خطہ زمین پہ اقتدار دے دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور دین کے بارے، فیصلوں کے بارے واضح دلائل انہیں ہم نے عطا کر دیے۔ اللہ کی کتاب بھی ہو، اس کو بیان کرنے والا اللہ کا رسول مقبول بھی ہو، ہر چیز واضح کر دے، پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن ان میں اختلاف پیدا ہوا، وہ دین سے ہٹ گئے، مختلف فرقے بن گئے، مختلف کردار، مختلف عقائد بنا لیے۔ کیوں؟ علم کے بعد محض اپنی بڑائی کے لیے وہ فرقوں میں بٹ گئے، اپنی بات منوانے کی، میں چونکہ یہ کہتا ہوں یہ سب کو ماننا، اس پہ نہیں رہے کہ جو اللہ کہتا ہے وہ مانا جائے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ مانا جائے، جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بڑائی میں گرفتار ہو کر فرقوں میں بٹ گئے، بغیم بینوں، ایک دوسرے سے بغاوت کر کے ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے۔ یقین رکھو ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، یاد رکھو فیصلے کا دن آ رہا ہے، اور آپ کا پروردگار، صفت ربوبیت یہاں یاد دلائی گئی ہے کہ رب وہی ہے جو وسائل بھی پیدا کرتا ہے، نتائج بھی پیدا کرتا ہے، اعمال کی توفیق بھی دی، رہنمائی بھی فرمائی، پھر فیصلہ بھی رکھے گا، فیصلہ بھی، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ جس طرح وہ ہر بیج پہ پھل لگاتا ہے، ہر دانے سے فصل اگاتا ہے، ہر قطرے سے حیات بخشتا ہے، اسی طرح ہر کردار، ہر عقیدے پر نتیجہ عطا کرنا اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے۔ تو قیامت کے دن بڑے انصاف سے صحیح صحیح فیصلہ پروردگار فرما دیں گے، فیما کانوا فیہ یختلفون، سارے اختلافات جو ان میں تھے ختم ہو جائیں گے، طے ہو جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق پر انعامات باری عطا ہوں گے، باطل کو سزا ہوگی۔ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ تو بنی اسرائیل گزر گئے، اب رہی آپ کی بات، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا،
تو اے میرے حبیب آپ کو ہم نے بہت خوبصورت طرز حیات عطا فرما دیا ہے، عقائد سے لے کر اعمال تک۔ دو ہی تو بنیادیں ہوتی ہیں کردار کی، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ بنیاد ہے جسے ایمان کہتے ہیں، عمل اس کا گواہ ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں ایک لڑکے سے، جاؤ مجھے پانی لا دو، کہتا ہے جی مولانا آپ کے پانی لے آتا ہوں، لاتا نہیں۔ اقرار تو اس نے کیا لا دیتا ہوں، لا کے نہیں دے تو کیا اس نے بات مانی؟ ظاہراً تو اس نے مان لی، عملاً اس نے کوئی نہیں، اس کا مطلب ہے اس نے نہیں مانی۔ تو ظاہراً کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اور اس پر عمل نہ کرنا بالکل یہی بن جاتی ہے۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے، وہ کہتے ہیں جو ظاہراً بھی ہاں کر دے گا میں اس کے ہاں بھی ضائع نہیں کروں گا، اس پر بھی اجر دوں گا۔ اب یہ تو اس کا کرم ہے، بندہ تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس نے کہا تو تھا پانی لا دوں گا، چلو نہیں لایا تو اس نے انکار تو نہیں کیا، بندہ تو یہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ تو اس کا احسان ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے یہ کہ جہاں ہاں کی ہے وہاں ہاں کرے، عمل سے ثابت کرے۔ تو آپ کو تو ہم نے واضح شریعت، واضح دین، واضح راستہ، احکام شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز سب بتا دیا ہے۔ فاتبعھا، اے میرے حبیب اس کا اتباع کی، اس پہ قائم رہی۔ ساری امت کے لیے حکم ہے، اور خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ انداز تخاطب ہوتا ہے اس قانون کی اہمیت کا۔ آپ ایک قانون ملک میں بناتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے صدر اور وزیر اعظم بھی مستثنیٰ نہیں، یہ قانون ان پر بھی لاگو ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ ساری پبلک سمجھ لے کہ یہ ہم پر ضرور لاگو ہوگا، اس سے تو سربراہ مملکت کو بھی استثناء نہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ تو جو حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دیا جا رہا ہے تو پوری امت یہ جان لے کہ اس کی سخت ترین پابندی میرے لیے لازم ہے۔ آپ کے پاس شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قانون ہے، اور دلائل کے ساتھ ہے، نبوت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی ہیں، فاتبع، ان پر جم کر رہو۔ وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاہلوں کی باتوں کے پیچھے مت جا۔ کہ دین کے خلاف جتنا پراپوگنڈا ہوتا ہے، اللہ کے نہیں فرماتے یہ سب جہالت، بے وقوفی، نادانی، یہ نہیں جانتے۔ جہالت ہوتی ہے نہ جاننا۔ ایک آدمی بہت سا پڑھ جائے، 3-4 دفعہ ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، اور اسے نہ اللہ کا پتہ ہو، نہ اللہ کے رسول کا، نہ دین کا، نہ آخرت کا، تو جن مضمونوں میں پڑھا ان میں تو عالم ہوگا، دین کے معاملے میں تو جاہل ہی رہا۔ ایک آدمی بہت فاضل ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، اسے گاڑی چلانا نہیں آتی، ڈرائیونگ نہیں سیکھتا، تو ڈرائیونگ کے معاملے میں تو جاہل ہے۔ اسی طرح فرمایا یہ جو بڑے دانشور بنتے ہیں اور طرح طرح کے شوشے اور طرح طرح کے رواج اور رسومات نکالتے ہیں اور عظمت الہی سے نا آشنا ہیں، معاشرے میں برائی، بے حیائی اور بدعقیدگی پھیلاتے ہیں، یہ جاہل ہیں، عظمت الہی سے نا آشنا ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ آوَاءَ الَّذِينَ، ان کی فضول باتوں پر کان مت دھری۔ ہماری سب سے بڑی شکایت یہ ہوتی ہے نا جی، کیا کریں، زمانہ ہی ایسا ہے، معاشرہ ہی ایسا ہے،
ٹی وی پر، موبائل پر، انٹرنیٹ پر، ہر طرف بے حیائی ہم کیا؟ اللہ کریم نے آسان سا نسخہ بتایا. جو بات دین کے خلاف ہے وہ نہ سنو، پرواہ نہ کرو. عجیب بات ہے، معاشرے سے برائی لے لیتے اور دین کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف کو چھوڑتے ہیں تو دوسری طرف جاتے ہیں نا. تو یہ عجیب بات ہے کہ تم باطل لے لیتے ہو معاشرے سے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کی کتاب سے جو دلائل اور دین ملا ہے وہ چھوڑ دیتے ہو. دین کو قابو کرو، ان کو دفع کرو، ان کو جانے دو. بے وقوف جاہل لوگ ہیں، اپنا انجام پا لیں گے. معاشرہ تمہارا کیا بگاڑے گا؟ انہم لم یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ معاشرے کے لوگ اور یہ دیدہ دلیر اور یہ بے دین، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. اللہ کا دین، اللہ کا نبی، اللہ کی کتاب محاسبے کے وقت تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، تمہاری حمایت کریں گے، تمہاری سفارش کریں گے، تمہارے کام آئیں گے. یہ بے دین، یہ برہنہ ناچنے والے ستارے اور بے دینی کی طرف اور بے حیائی کی طرف راغب کرنے والے لوگ، یہ فضول بحثیں کرنے والے دانشور، بے حیائی اور برائی پھیلانے والے لوگ، یہ نہ جہاں تمہارا کوئی سنوار سکتے ہیں نہ تمہارا حساب کے دن ساتھ دیں گے. یہ تو تمہارے کو، تو پھر ان کا دامن کیوں تھامتے ہو؟ یہ کیا شکایت ہوئی؟ معاشرہ تمہیں کیوں بدلتا ہے؟ تم معاشرے کو کیوں نہیں بدلتے؟ فرمایا یہ جاہل لوگ ہیں، عظمت الہی سے نہ آشنا ہیں، تو پھر انہوں نے پڑھا لکھا ہے، میں بھی یہ کر لیا تو کیا کر لیا، الف بے جیم یاد کر لیا تو کیا کر لیا، جب عظمت الہی سے، شرم و حیا سے، دین اور بے دینی سے، حق اور باطل سے بیگانہ ہے، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے کہ ان کا ساتھ دو تو یہ قیامت کو بخشوا لیں گے. نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا میں ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، دنیا میں یہ بدکار بدکاروں کی حمایت کرتے ہیں، برے بروں کا ساتھ دیتے ہیں، چور چوروں کا، ڈاکو ڈاکوؤں کا، ظالم ظالموں کا ساتھ نبھاتے ہیں. دنیا میں یہ دوستی کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے، ظالم کا ظالم دوست ہے، لیکن فرمایا واللہ ولی المتقین، جو اللہ کا دین تھام لیتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. وہ بدماش سے بدماش دوستی کرتا ہے، کافر سے کافر دوستی کرتا ہے، تو تم کیوں گھبراتے ہو؟ جب تم نے دین کا دامن تھا تو اللہ تمہارا دوست ہے، پھر تمہیں کس بات کا غم ہے؟ اور وہ مخلوق ہے، وہ بھی عاجز مخلوق ہے، اس کی دوستی اسے کیا کرے گی؟ دنیا میں 4 دن حمایت کرے گا، آخرت میں اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا اس بدماش نے مجھے گمراہ، ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے. اور جو ایمان پہ قائم ہوتا ہے، جو تقوی، اس کا دوست تو اللہ ہے. اب اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ولی اللہ، یہ ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا، ہر مومن ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین اللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا ولی. ہم جو کہتے ہیں ولی اللہ، یہ ہمارا گمان ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. یہ ہمارے پاس رسید نہیں ہے کہ واقعی یہ ولی ہے یا نہیں. ہر مومن جو با عمل اور شریعت پر عمل کا، اس کی رسید قرآن میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے میں اس کا ولی ہوں. تو بھائی انسان کتنا بھی بڑا ہو، اس کی دوستی کہاں اور کہاں اللہ کی دوستی. تو اس بات سے کیوں گھبراتے ہو کہ جی فلاں ملک فلاں سے مل گیا، امریکہ ہندوستان سے مل گیا، فلاں. وہ ملتا رہے بھائی، جو جس سے ملتا ہے. تم
اگر تمہارا دامن صاف ہے اور تم نے دامان رسالت تھام ہوا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہیں کیا؟ پتہ ہے ہم شکوے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ادھر بھی تو نبھائی نہیں نا، ہم نے نہ اللہ سے وفا کی، نہ اللہ کے قرآن سے کی، نہ اللہ کے نبی سے کی، نہ اللہ کے دین سے کی، تو پھر ہم بھی اسی بات کو روتے رہتے ہیں کہ کافر طاقتیں ہمارا ساتھ کیوں؟ فرمایا کافر کافر کا ساتھ دیں گے، ظالم ظالم سے دوستی کرے گا، برا برے سے دوستی کرے گا۔ جو لوگ دامان رسالت تھام کر خلوص سے اس پر عمل کرتے ہیں ان سے اللہ دوستی کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ اللہ ہے، پھر تمہیں کیا؟ تو ہر مسلمان ولی اللہ ہے، بشرطے کہ وہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی پوری کوشش اور دیانتداری سے کرے، تو ایک درجہ ولایت کا ہر بندے مومن کو حاصل۔ اب اس سے ترقی کرے، اس میں خلوص پیدا کرے اور برکات حاصل کرے، وہ اور بات ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر مومن ولی اللہ ہے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ باتیں، یہ قرآن کریم، یہ ارشادات باری، یہ ان کی تشریح، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشادات نبوی، یہ کیا ہے؟ بصائر للناس، یہی لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی چیزیں ہیں، یہی بصائر ہیں، یہی بصارت ہے، یہی بصیرت ہے، یہی دانائی ہے، وہدا، اور یہی دنیا کا ہر کام کرنے کا صحیح ترین طریقہ ہے جو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے، اللہ کی کتاب نے بتایا ہے، اور اس کے ساتھ پھر رحمہ، اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ عقیدہ بھی اور ہر عمل بھی سبب ہے اللہ کی رحمت کے حصول کا، صرف دنیاوی راحت کا نہیں، دنیاوی سکون کا نہیں، دنیاوی فائدے کا نہیں، اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ لقوم یوقنون، لیکن ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں دولت یقین نصیب ہو، جو اس بات پہ نہ رہیں ہاں جی کہتے ہیں آخرت تو ہے، اب دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کس نے دیکھا ہے، خیر ہے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ اور میں انہیں اس سے سمجھ نہیں آتی جو یقین کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں، جو دامان رسالت کو قوت یقین سے تھامتے ہیں، جو اعتبار کا اعلیٰ درجہ یقین ہے۔ آپ ایک بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے آپ کی بات پر اعتبار ہے، لیکن پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو، تو وہ یقین نہیں ہے، اعتبار تو ہے، یقین نہیں ہے۔ ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے بالکل مجھے جو تم نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس میں کوئی اس کے دل میں کھٹ نہیں آتی، یہ یقین ہے۔ فرمایا جو دامان رسالت یقین سے تھامتے ہیں کہ جو آپ نے کہا حق ہے، اس میں کوئی کھٹ نہیں آتی، ان کو اس سے چشم کشائی بھی نصیب ہوتی ہے، ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے، رحمت الہی بھی نصیب ہے۔ اور جن کے دل میں یہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کیا پتہ کیا ہوگا، جائیں گے تو دیکھیں گے، فرمایا انہیں سمجھ نہیں آتی، نہ ان کی بصارت کھلتی ہے، نہ انہیں ہدایت نصیب ہوتی ہے، نہ وہ رحمت الہی کو پا سکتے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو برائی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ برائی کرنے والے اور نیکی کرنے والے ایک جیسے ہی ہوں گے۔ کفار و مشرکین کا یہ خیال بھی تھا، وہ کہا کرتے تھے
کہ بھئی آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذابوں سے، لیکن اللہ نے تو ہمیں بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، دولت دے رکھی ہے، اولاد دے رکھی ہے، اقتدار دے رکھا ہے، صحت دے رکھی ہے، تو اگر کوئی قیامت ہوگی یا پھر زندگی ہوگی تو پھر ہم ہی کو دے گا نا جن کو اب دے رکھی ہے۔ فرمایا ان کا یہ خیال باطل ہے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جو انہوں نے نیک کام کیے اور جو انہوں نے کفر کیا اور برائی کی وہ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں، ہر کام کا اپنا نتیجہ ہو۔ اور فرمایا زندگی میں دیکھ لو، یہ تو موت کے بعد کی بات ہے، اس پر یقین تو تب آتا ہے جب آپ کو اللہ کے رسول پر یقین اور اعتبار آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا درجہ یقین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا قرآن کے ساتھ ایمان ہے، قرآن اس نے کہاں سے لیا؟ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ وحی الہی کا کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے سوائے حضور کے۔ تنہائی میں آئی یا مجلس میں وحی نازل ہوئی، صرف حضور نے سنی، کوئی دوسرا گواہ نہیں کہ جی میں بھی سن رہا تھا جبرائیل نے یہی کہا، نہیں، کوئی گواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اتنی مضبوط ہے کہ صرف اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں خود گواہ کافی ہوں، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ تو جنہوں نے حضور پر اعتبار کر کے اطاعت کی، یہ کافر کہتے ہیں خیر ہے مریں گے تو یار ہمیں بھی تو یہاں بھی موج کرا ہم، ایسا نہیں ہو، مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ تم آخرت کی بات کرتے ہو، تم دنیا میں دیکھ لو کیا کافر اور مومن کی زندگی ایک جیسی ہے؟ مومن غریب بھی ہو تو اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، کافر بادشاہ بھی ہو تو اس کا دل پریشان ہوتا ہے۔ زندگی جہنم بن جاتی ہے نافرمانوں کی۔ عجیب و غریب دکھ انہیں نہ سونے دیتے ہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں۔ کمرے قیمتی ہو سکتے ہیں، بستر آرام دہ ہو سکتے ہیں، ماحول گرم سرد مرضی سے بنا سکتے ہیں، لیکن آرام تو اندر سے آئے تو آئے۔ تو ان کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی ایک جیسی نہیں تو آخرت کیسے ایک جیسی؟ سا ما یحکمون، یہ بہت غلط بات ہے جو انہوں نے طے کر رکھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا اپنا نتیجہ ہوگا اور کفر اپنے نتائج بھگتے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا وتب ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए, कलर कहार की झील से होते हुए, मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा ज़िला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफ़ीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।